ایران اور امریکہ آج ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور کیا واقعی جنگ ہونے والی ہے؟ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں 70 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ 1953 میں ایران ایک بالکل آزاد ملک تھا، ایک اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا جو پرائم منسٹر تھا اس کا نام تھا محمد موسیٰ۔ اس کے منہ سے ایک جملہ ایسا نکلا جس نے ایران کی قسمت کو پلٹ دیا۔ اس نے یہ کہا کہ جو تیل ہے ایران کا وہ ایران والوں کے لیے ہے۔ اس سے برٹش اور امریکہ ان دونوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ان دونوں نے یہ کہا کہ یار اگر یہ ان کے لیے تو پھر ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے۔ ایز یوزول جو ان کی چلاکیاں ہوتی ہیں، انہوں نے اندرونی سازشوں کے تحت اس کا تختہ پلٹ دیا اور اپنا رائٹ ہینڈ، اپنا دوست، اپنا قریبی شاہ آف ایران کو حکومت دے دی۔ شاہ آف ایران کے زمانے میں ایران بڑا ماڈرن ہو گیا، لیکن لوگ آزاد کوئی نہیں تھے۔ اس کی اپنی ایک سیکرٹ پولیس تھی، لوگوں کو اریسٹ کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، آواز دبائی جاتی تھی، کوئی حکومت کے خلاف بول نہیں سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ لاوا پک رہا تھا اور لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ سب کچھ امریکہ کروا رہا ہے۔ ایران کی عوام یہ جانتی تھی۔ آخر کار 1979 میں یہ لاوا پھٹا اور آیت اللہ خمینی نے ٹیک اوور کر لیا ایران کو، جس کے نتیجے میں شاہ آف ایران کو یہاں سے بھاگنا پڑا۔ شاہ آف ایران کو جب اسائلم دیا گیا امریکہ میں، تو ایران کے جو سٹوڈنٹس تھے ان کو یہ سمجھ آئی کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو سپانسر کر رہا تھا، ہمارے جو فسادات ہیں وہ سب امریکہ سپانسر کر رہا تھا، کیونکہ اگر ہمارے پہ ظلم کرنے والے کو اسائلم جو ہے وہ دیا امریکہ نے، اس کا مطلب ہے امریکہ اس کے پیچھے تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ امریکہ کی جو ایمبیسی تھی اس پہ قبضہ کر لیا۔ اس میں 55 ڈپلومیٹس تھے امریکہ کے، جن کو 444 یعنی کہ 444 دن انہوں نے یرغمال بنا کے رکھا، جس پہ بڑے مسئلے بنے۔ ظاہر سی بات ہے امریکہ کی طرف سے بھی دھمکیاں آنا شروع، یہ ہوا وہ ہوا، بڑے معاملات ہوئے۔ لیکن اب ایران کو یہ سمجھ آ چکی تھی کہ ہم اگر اپنے آپ کو سٹرونگ نہیں کریں گے تو امریکہ پھر ہمارے ساتھ کچھ برا کر سکتا ہے۔ تب جو ایران ہے اس نے نیوکلیئر جو ہے بوم ان کی طرف جانا شروع کیا، اس کی ٹیسٹنگ شروع کی، اس پہ ورکنگ شروع کی۔ ایران دنیا کو یہ کہتا ہے کہ ہم یہ صرف ریسرچ کے لیے کام کر رہے ہیں اور بجلی بنانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ کیا جائے کہ ان کی طرف کوئی دیکھ نہ سکے۔ اب یہ معاملہ آگے چلتا گیا۔ 2015 میں اوباما نے بڑے اچھے طریقے سے، بڑا میٹھا بن کے ایران کے ساتھ ڈیل یہ کر لی کہ آپ یہ جو نیوکلیئر اپنا جو ویپن تیار کر رہے ہیں اس کو یہیں روک دیں گے اور آگے نہیں جائیں گے۔ یہ ان کا ایگریمنٹ ہو گیا، معاملہ چلا۔ 2018 میں جب ٹرمپ اپنی پہلی بار جو صدارت کے لیے آئے، ٹرمپ نے آتے ساتھ اس ایگریمنٹ کو ختم کر دیا اور اس ایگریمنٹ سے باہر آ گئے، اور ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس ایگریمنٹ کو نہیں مانتے۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ان دونوں میں پھر آپس میں چپکلی شروع ہو گئی، ایک دوسرے کو بیانات شروع ہو گئے۔ پھر جو ایک بڑا زوردار حملہ ہوا، ان کے ایک جنرل تھے قاسم، ان کو امریکہ نے ڈرون حملے میں مروا دیا، جس پہ بڑا سوگ ہوا ایران میں، اور ایران نے کہا کہ اب ہم جو ہے بدلہ لیں گے۔ پھر ایران نے جو امریکہ کی بیسز تھی عراق میں، اس پہ حملہ کیا، اس پہ میزائل داغے، اور پھر معاملہ تھوڑا سا نیچے آ گیا۔ کچھ عرصہ پہلے جب غزہ میں ایک ظلم چل رہا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، اسرائیل نے بچے مار رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، کوئی ملک نہیں بولا، ایران بولا، تو ایران اور اسرائیل کی آپس میں چپکلی شروع ہوگی۔ اس کے نتیجے میں امریکہ بیچ میں آیا اور اس نے ایران پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ جو ایران اور پس پردہ کچھ طاقتیں تھیں، آپ کو پتہ ہے وہ کون سی تھیں، انہوں نے اس حملے کو ڈیفینڈ کیا اور اس حملے کو پسپا کیا، جس پہ اسرائیل اور امریکہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب وہ جو خار تھی، وہ جو غصہ تھا نا، وہ امریکہ کے اندر تھا۔ امریکہ کبھی ایسے کسی کو چھوڑتا نہیں۔ امریکہ نے کیا کیا کہ اندر فسادات مچوانا شروع کر دیے، مہنگائی کا رونا کر کے اپنے بندے چھوڑے، آگے لگوائیں، کچھ بندے مروائے، جس کی وجہ سے یہ حالیہ دنوں میں جو فساد ہوئے، جس میں 5000 سے زیادہ بندہ مرا، بڑا آگے لگیں اور بلڈنگیں جلائی گئیں۔ اس کے نتیجے میں وہ سارے فسادات شروع ہوئے۔ اب امریکہ یہ کہتا ہے کہ یہ فسادات خامنائی جو ان کے سربراہ ہیں اس نے کروائے ہیں، خامنائی یہ کہتا ہے کہ جو یہ سارے فسادات ہیں یہ ٹرمپ نے کروائے ہیں۔ تو ابھی پھر دھمکیاں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں، جنگ
ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا، لیکن امریکہ اور ایران کی یہ جو آپس میں لڑائی جھگڑا یہ 70 سال سے چل رہا ہے، اور اس میں جو ہمیں سبق سیکھنے والی چیز ہے نا وہ یہ کہ ان کی جو پالیسی ہے نا امریکہ کی اور جو یورپین ملک ہیں ان کی پالیسی ہے نا وہ ایک ہی رہتی ہے۔ اگر 70 سال پہلے انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا کہ ہم ایران کے ہمارے خلاف اور ایران کو ہم نے چھوڑنا نہیں، تو ابھی تک وہی پالیسی چل رہی ہے، وہ ہر وقت سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم بس ایک دوسرے کو ماریں، ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں، وہ اپنی جو ہے نیشنل پالیسی کو لے کے چلتے ہیں، ایک ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں کہ یار اس کو چھوڑنا نہیں، تو اس کو 70 سال سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے، ایک دوسرے کو مارنے کے بجائے، ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے کے بجائے، ایک دوسرے کے خلاف ہی ہم لوگ احتجاج کرنے کے بجائے ہمیں ایک پورا منظم ہو کے، جس طرح یہ بڑے ملک ہیں، امریکہ ہے، یورپین کنٹریز ہیں، ہمیں ان سے سیکھنا ہے کہ ایک قوم کیسے ہوتی ہے اور اس کی ڈائریکشن کیسے بنتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔